چاہتے ہو پھر نفل ادا کریا کرو تیسرا مقام اے نفل دا فائدہ ہے جڑا نفل پڑھدا ہے اللہ دے پچھلے گناہ معاف کر دیندا ہے نفل پڑھن والا ایندا تو گناہ تو بچ جاندا سبحان اللہ چار فائدے ہو گئے ایک قرب اللہ دا مل گیا دوجا اللہ والیاں دا طریقہ اپنا لیا انسان وہ اللہ والا ہو گیا تیسرا پچھلے گناہ معاف چوتھا اگلا تو محفوظ ہو گیا پڑھ کے ویکھو جڑا بندہ نفل پڑھدا ہے انہوں گناہ کرن تو پہلا احساس ہوئے گا کہ میں گناہ نہیں کرنا احساس ہوئے گا ساڈے معاشرے دے اندر ہوندا کی جمعے والے دن تسی ویکھدے ہو اکثر پہلا تے کوشش نہیں کری کیتی فرض پڑھن دی فرض پڑھن دے خیال ہی کدی نہیں آیا جے کدی آ جاوے تے سمجھو جی میں دین چاڑیا دو فرض پڑھے تے تتریاں پڑھی جیڑیاں نہ سنتا اصل شریعت کے اندر اے ہے نفل سنتا کدو بڑیاں جدوں انہاں نفلاں نو میرے محبوب علیہ السلام نے اپنایا ہے سبحان اللہ انہاں نفلاں نال جنہ حضور نے پیار فرمایا ہے جنہ آقا علیہ السلام نے بار بار اور پچیدگی دے نال ضرور پڑھیا اور حکم بھی فرمایا او سنت مؤکدہ پڑھو سبحان اللہ یہ اصل وچ ہے نفل لیکن سنت دا پڑھنے کے ساڈے یار دا طریقہ یہ ساڈے آقا دا طریقہ ہے تو امام الانبیاء علیہ السلام اس واسطے اگر اسی چاہتے ہیں اللہ دا قرب مل جاوے اگر ساڈا خیال ہے کہ اسی اللہ دے نال پیار کرنے ہیں پھر اللہ نال پیار کرنے ہیں دنیا دے اندر ہر بندہ دعویٰ کردا ہے میں فلانے دے نال پیار کرنا ماں دے نال محبت کرنا یار دے نال محبت کرنا باپ دے نال محبت کرنا اگر کوئی بندہ دعویٰ کردا ہے میں اللہ نال پیار کرنا وہ بھی دلیل کی ہے جدو انسان دے دل دے اللہ دی محبت آ جائے گی پھر بندہ ہاتھ بھرے اللہ اکبر وہی بارگاہ دے اندر جھک جاوے پروردگارا میری انی کی سوچ ہے میری انی کی اوقات ہے انی کی حیثیت ہے کہ میں تیری بارگاہ دے اندر کھڑا ہو گیا ہوں امام الانبیاء علیہ السلام جڑا نفل پڑھتا ہے اودا نفس نفس امارہ کو پلٹ کے نفس مطمئنہ بن جاتا نفس امارہ گناہ کی طرف چکتا ہے گناہ دی طرف نفس امارہ کا کی کام ہے گناہ دی طرف اور ایک چیز ہوندی ہے ایک بندہ چلاک ایک بندہ مسکین شریف شاطر بندہ شریف بندے نو ودن دیندا شاطر بندہ شریف بندے نو ودن دیندا اپے تو نہیں ودن اگے لگن دیندا نہیں لگن دیندا آ جڑی ٹکڑی ہے نا دل دی اے شریف دل کی ہے شریف دماغ شاطر دماغ کی ہے شاطر دل کرتا ہے میں نماز پڑھا دماغ اندر چھڑ پڑا کل پڑھنا دماغ اندر کل پڑھنا انج ہوندا نا کئی بندے نال کدی غور کریا ہاں دل کر رہا نہیں یار میں 5 وقت دی نماز پڑھا لیکن دماغ شاطر ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے اللہ دی نگاہ دے اندر اس انسان دی اہمیت دے جیڑا اس دماغ شاطر دے اوتے اس مسکین دل نو حاوی کردا جیڑا اے دی مننے نا جیڑا دل دی مننے اور دل مسکین ہے تے اے دل اللہ دا گھر ہے یہ اللہ دا گھر ہے اور اے دل صرف اور صرف او دی یاد وچ دھڑکنے واسطے ایک ظاہری نظام تے نا خون دیندا ہے دوجا اس دل دا جڑا مقصد ہے وہ اے وے کہ اے اللہ دی یاد وچ اللہ دے ذکر دے اندر ہر وقت دھڑکدا رہے اس دل دا ایک کمال ہے امام الانبیاء علیہ السلام کشف المجہول کے اندر
دادا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ نے واقعہ نقل فرمایا آپ فرماتے ہیں جو پیر دے مریض رات کا وقت سفر کر رہے ہیں سفر کردیاں ایک علاقے میں گزر ہویا جتھے بہت زیادہ سردی ہے اس سردی الوے کے مریض دے دل کے اندر خیال آیا میرے کو ایک رومال ہے گرم ہے بڑا قیمتی ہے میں آدھے دو ٹوٹے کر لا مرشد دے پیراں دے ملیٹ دے لا مرشد سردی تو بچ جاوے خیال آیا کہ مرشد دے پیراں دے وہ جا رومال نہ دو ٹکڑے کر گیا وہ لیٹ دینا خیال دل کے اندر آیا دل سی مسکین تے دماغ سی شاطر دماغ نے آکھا چھاڑ ہوئے آ تھوڑا جا پینڈا سردی دا جیتے تو پہ برداشت کرنا پیر بھی کر لگا پھر اگاں جا کے میں آگے باڑ کے تے پیر سے کھانا میں خدمت زیادہ کرنا رومال کی ان کی ایک باری پارٹی گیا تھے وہ جو نہیں رہنا خراب ہو جانا تو امام الانبیاء علیہ السلام سفر کر دے رہے کر دیا جدو او جگہ گزر گئی تھے سردی کی کسرت ہے اگے جا کے بیٹھے پیر مریض غلام نے سوال کیتا حضور ایک اعلان ہوتا ہے اعلان ایک خیال ہوتا ہے سوچ یعنی کہ جڑا نفس دی طرف اٹھتا ہے جڑا شیطان دی طرف ہوندا ہے او پیڑی سوچ کی ہوندی ہے الہام کی ہوندا ہے جڑی شیطان دی طرف ہوندی ہے او کی ہے جڑا اللہ دی طرف ہوندا ہے او کی ہے مرشد نے جواب دتا علماء جدو پیر دے مرید سفر کر رہے ہون ایک جگہ ایسی آوے جتے سردی زیادہ ہوئے جدو مرید دے دل دے اندر خیال آوے اپنا رومال پھاڑ گئے مرشد دے قدمہ دے لبیڑ دے لما اینو الہام کہندے نے سبحان اللہ اینو الہام کہندے نے جیڑا خیال دل دے اندر آ جاوے اپنا رومال پھاڑ کے مرشد دے پیراں دے ولیٹ دے نام ٹھنڈ تو بچ جاوے پھر جڑا دوجا خیال شیطان کی طرف ہوتا ہے وہ اے ہوتا ہے چل خیری ہے جتھے میں ٹھنڈ پیا برداشت کرنا وا اٹھے میرا مرشد بھی برداشت اے شیطان کی طرف ہوتا ہے ایک بزرگ نماز پڑھتے سن زور دی 10 رکعتاں پڑھ لگے 10 رکعتاں پڑھن تو بعد دل دے اندر خیال آیا کہ میں نا ایک بڑا ضروری کام ہے کہ 2 نفل چھڑ دے ماں ضروری کام ہے وہ جو خیال آیا نا کہ میں نے کام ہے دل دے کسے گوشے جو آواز آئی کسے گوشے جو میں آج تو اس عقل دی مان کے ضروری کامل چلے گا کل تیرے کو سنتا میں چھڑاوے دا کل تیرے کو سنتا میں چھڑاوے دا جدو تو سنتا تے اگری ہو گیا پھر تیرے کو فرض بھی چھڑا پھر تیرے کو فرض بجائے اس لئے کہ 2 نفل پڑھنے سن 4 پڑھے 4 پڑھے اللہ مانے جتنے بھی لوگ ہوئے انہوں نے زندگی دے اندر اس دماغ دے خلاف کام کیتا اس نفس دی مخالفت کی ہے اس دل مسکین اس شاطر دماغ دے آوی رکھے آئے آوی رہے آئے پھر اللہ دی ذات رہے اللہ اپنا قرآن عطا فرمائے تو امام الانبیاء علیہ السلام جس حدیث کا میں ترجمہ کر رہے ہیں بخاری شریف کے اندر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے جڑا میرے بنیا نال بغض رکھدا ہے میں اودے نال اعلان جنگ لاواں او بندے کہڑے نے انہاں دا تذکرہ کرنے آیا میرے پروردگار نے فرمایا او فرض پڑھدے نے او فرضاں نوں ترجیح دیندے نے او نفلاں نال وی پیار کردے نے سبحان اللہ فرض بھی پڑھدے نے تے نفل بھی پڑھدے نے فرداں دا اپنا رتبہ دے ترجیح اپنا مقام ہے نفلاں دے اپنا مقام ہے نفلاں دا اپنا مقام ہے رتبہ ہے تو امام الانبیاء علیہ غلاموں آؤ مشکار شریف کی حدیث دا ترجمہ سنا دینا
دل کے اندر نفلوں کی محبت پیدا ہو جائے. میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرما رہے تہجد کا وضو قرآن واسطے حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے وضو کرا رہے وضو کرا دیا میرے آقا علیہ السلام باؤں کے اندر آ گئے. میرے حضور نے فرمایا ربیعہ مانگ جو منگنا سبحان اللہ مانگ جو منگنا. ایسے کمال دے جملے نے اندر قید نہیں. ربیعہ مدینے دے اندر میری جڑی سلطنت دے اندر جو کچھ ہے یہ دل جو مانگ اے نہیں فرمایا قید نہیں رکھی مطلق لفظ بولیا. میرے حضور نے فرمایا ربیعہ مانگ جو منگنا ہی جتھوں منگنا ہی چاہے زمین دے ہوئے چاہے آسماناں دے ہوئے چاہے جس جہان دی بھی گل ہوئے جو منگنے ہی منگ لے. میں قربان جاواں ربیعہ نے اس جواب نو کیونکہ وہ میرے آقا دا غلام ہے حضور نے محبت کرنے والا ہے. عرض کی سونیا اگر تسی کو عطا کرنا چاہتے ہو ربیعہ دی خواہش ہے جویں دنیا دے اندر میں تواڈے قریب آقا دل قیامت دے جنت دے اندر بھی تہاڈا قرب عطا ہو جائے. یا اللہ جنت دے اندر یا رسول اللہ جنت دے اندر تہاڈا قرب عطا ہو جائے. میرے حضور نے فرمایا دیتا قرب دیتا. ربیعہ اور مانگ لے ربیعہ